السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، اس وقت رات کا پچھلا پہر ہے اور اب سے تھوڑی دیر قبل مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری نے انتہائی اہم پریس کانفرنس کر دی ہے اور پچھلے 12 گھنٹے پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی اہم رہے ہیں۔ ان 12 گھنٹوں کے اندر بہت بڑی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ اڈیالہ جیل ہو یا پھر مولانا فضل الرحمان کا گھر ہو۔ دن کی روشنی میں پاکستان کی سیاست کا محور اڈیالہ جیل رہی ہے اور رات کے اندھیرے میں اس سیاست کا محور مولانا فضل الرحمان کا گھر رہا ہے۔ اور آدھی رات گزرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری آتے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر اعلان کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیں گے، لیکن اس مسودے کے اوپر نہیں دیں گے جو حکومت نے بنایا ہے، بلکہ اس مسودے کے اوپر دیں گے جو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی نے مل کر بنایا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس مسودے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ کیا اس مسودے کے اندر آئینی عدالت ہے؟ کیا اس مسودے کے مطابق ہمارا اگلا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہے؟ کیا اس مسودے کے مطابق ملٹری کورٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ تفصیلات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 رکنی وفد کے ساتھ اڈیالہ جیل گئے تھے، انہوں نے واپسی کے اوپر جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں تو وہ کچھ نہیں بولے تھے، لیکن پھر رات کو انہوں نے ڈیٹیل بتا دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ میں نے عمران خان سے کیا کیا پوچھا ہے، جو عوام کے سوالات تھے وہ پوچھے ہیں، قیادت کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، احتجاج کے حوالے سے پوچھا گیا ہے۔ تمام تر سوالات انہوں نے عمران خان سے پوچھے ہیں، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمران خان نے جوابات بھی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ حامد خان نے اور شیر افضل خان مروت نے بڑا اہم بیان دیا ہے، وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو پہلے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس۔ یہ پریس کانفرنس 12 بجے کے بعد ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی نمبر پورے ہیں، سینٹ کے اندر آئینی ترمیم پیش ہونے کے لیے جا رہی ہے اور ہر صورت سینٹ والا کام آج کر لیا جائے گا۔ عطا تارڑ صاحب، اس کے علاوہ اعظم نذیر صاحب، اس کے علاوہ فیصل وابڈا صاحب اور دوسرے حکومتی وزراء وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نمبر ہمارے پاس پورے ہیں اور ضرورت سے زیادہ پورے ہیں، لہٰذا ہم تو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی دیر مولانا فضل الرحمان کے پاس بیٹھتے ہیں اور اچانک سے پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایک خبر آتی ہے کہ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو منا لیا۔ مولانا فضل الرحمان ابھی بلاول بھٹو کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے اور مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ بھی جاتے ہیں۔ جس وقت وہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی اندر بات کیا ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مائک سنبھالا اور بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی بات چیت کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر آن بورڈ لیا ہے، تحریک انصاف کا وفد اڈیالہ جیل میں عمران خان کو ملنے کے لیے گیا ہے، عمران خان نے اندر سے بڑا پوزیٹیو اور مثبت جواب بھی بھیجا ہے۔ یہ ساری باتیں مولانا فضل الرحمان نے کی اور پھر کہا کہ ہم نے ایک مسودہ تیار کیا ہے ترمیم کا، جو کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر کیا ہے اور ہم اس کے اوپر ووٹ کریں گے، لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے۔ تحریک انصاف نے کل تک کا ٹائم مانگا ہے، وہ سوچ بچار کر کے مجھے جواب دیں گے، جیسے ہی وہ مجھے جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آگے بات بڑھے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ بھائی اس حکومتی مسودے کے اوپر ہم آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے جو آپ لوگوں نے تیار کر رکھا ہے، اگر ہوگی تو ہماری شرائط کے اوپر ہوگی۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کہی ہے پریس کانفرنس کے اندر انتہائی اہم۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ آئینی ترمیم میں نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود پیش کریں۔ حالانکہ انہوں نے حیدرآباد جلسے کے اندر یہ کہا تھا کہ میں خود آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کروں گا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان خود پیش کریں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال جو میرے آپ کے ہم سب کے ذہنوں میں ہے، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ مسودہ جو مولانا فضل الرحمان نے بنایا ہے، کیا اس مسودے کے اندر آئینی عدالت ہوگی؟ کیا اس مسودے کے اندر ملٹری کورٹس ہوں گی؟ کیا اس مسودے کے اندر چیف جسٹس کے لیے پینل بنے گا؟ اور کیا اس مسودے کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ ہمارے اگلے چیف جسٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اب تک جو خبریں اور اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق نہ تو آئینی عدالت ہوگی، نہ ملٹری کورٹ ہوگی، نہ ججز کے لیے پینل بنے گا
اور قاضی فائز صاحب کو بھی کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی، چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے، یہ ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کل دوبارہ ملاقات کریں گے، یعنی کہ آج دن اگلا شروع ہو چکا ہے، دن کی روشنی میں ملاقات کریں گے، اور پھر اس کے بعد حکومت کو جواب دیا جائے گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ ذرا آپ سمجھ لیں۔ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک بات کہی گئی تھی تحریک انصاف کو کہ بھائی آپ نے اپنے بندے سنبھالنے ہیں، یہ ذمہ داری آپ لیں، میرے بندے کہیں نہیں جائیں گے، اگر یہ میرے بندوں کو اٹھا بھی لیں گے تو مجھے واپس لینے آتے ہیں، میں احتجاج کروں گا، آپ نے اپنے بندے سنبھالنے ہیں۔ اور کل تک پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، ہمارے بندے ہمارے پاس ہیں، اور آج برسٹر گور علی خان صاحب آ کر کہہ رہے ہیں کہ 2 سینیٹر بھی ہمارے پاس نہیں ہیں اور 7 MNAs بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ بات تحریک انصاف کو بتا دیا کہ بھائی اگر میں ووٹ نہیں دوں گا تو وہ آپ کے بندے توڑ کے ووٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اب کیا کرنا ہے۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف اب مولانا فضل الرحمان کی بات مانتی ہے یا نہیں مانتی، عمران خان سے مزید اپروول لیتی ہے تحریک انصاف کی قیادت یا نہیں لیتی، وہ اب کل کا دن بتائے گا، یعنی کہ جو مولانا فضل الرحمان کے سامنے تحریک انصاف جواب رکھے گی۔ مزید ایک بہت بڑی خبر اڑائی گئی پاکستان کے سوشل میڈیا پہ کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی وہ بھی کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ اب یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال اس کے اوپر مہر بانو قریشی انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ باپ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کا بیٹا جان دے دے گا لیکن خان کے خلاف ووٹ نہیں دے گا۔ یہ مہر بانو قریشی نے جواب دیا ہے۔ خود زین قریشی کا ویسے ابھی تک کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ذرا آگے آ جائیں، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، صاحبزادہ حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ ان دونوں کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اور مولانا فضل الرحمان نے انٹرفیئرنس کی اور کہا کہ ان کو بھیجیں اندر۔ وہ اندر گئے اور صاحبزادہ حامد رضا نے عمران خان سے ساری باتیں پوچھ لیں اور انہوں نے ساری کی ساری کہانی بتا دی۔ پریس کانفرنس کے اندر تو وہ نہیں بولے تھے، لیکن بعد میں ایک ٹویٹر سپیس کے اندر انہوں نے ساری کہانی بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں، اتحادی ہوں، میں کسی رہنما کی ناجائز طرفداری نہیں کرتا، جو بات حق ہے میں وہی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو باتیں میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر آپ کو یہ باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہماری یہ باتیں ساری کی ساری جیل کے اندر ریکارڈ بھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، مائک لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی میڈیا پہ کچھ خبریں چلی تھیں کہ پی ٹی آئی کا وفد گیا ملاقات کرنے کے لیے اور عمران خان نے اس کے اوپر بھی عدم اعتماد کر دیا، اس کے اوپر بھی عدم اعتماد کر دیا۔ تو حامد رضا خان نے کہا کہ بھائی سب کچھ جھوٹ ہے، عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور عمران خان اندر بیٹھ کر کبھی بھی اپنی ٹیم کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ جب ہم ملنے کے لیے گئے تو ہماری کلیئرنس ہی نہیں ہوئی، ہمیں اندر ہی نہیں جانے دیا گیا، مجھے اور سلمان اکرم راجہ کو۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پھر اندر کودے، انہوں نے کہا بھائی بھیجے ان کو۔ انہوں نے کہا کہ اندر جب ہم گئے تو بڑی سخت تلاشی ہماری لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ صرف جو شلوار کے اندر نالا ہوتا ہے صرف وہی نہیں نکالا گیا، باقی انہوں نے ہر طرح سے ہماری تلاشی لی ہے، بڑی سخت ترین تلاشی کے بعد ہمیں اندر بھیجا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ہم خان صاحب کے سامنے گئے تو خان صاحب کی جو شیو ہے، خان صاحب کی جو داڑھی ہے وہ بڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ داڑھی بڑی ہوئی تھی عمران خان کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی لک کس طرح کی ہوگی۔ میں آج کی 2 تصویریں صاحبزادہ حامد رضا کی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دن کی تصویر ہے اور یہ رات کی تصویر ہے۔ تو عمران خان کی داڑھی صاحبزادہ حامد رضا سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، کیونکہ غالباً پچھلے 16-17 دن سے انہوں نے شیو نہیں کی جب سے ان کو قید تنہائی کے اندر ڈالا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اس لک کے اندر بھی بڑے ڈیشنگ اور بڑے زبردست لگ رہے تھے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں نے سوال پوچھا عمران خان سے پارلیمنٹیرینز کے بارے میں، تو عمران خان نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرین ڈٹ کر کھڑے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، جو پاکستان کے آئین کے لیے کھڑے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی چیز پر قوم کی عزت اور خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کروں گا، یہ عمران خان نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب میں نے آپ سے سوال ایک بڑا امپورٹنٹ کرنا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے اوپر فزیکل ٹارچر کیا گیا ہے، کیا آپ کے اوپر تشدد کیا گیا ہے؟ تو عمران خان نے حیران ہو کر پوچھا کہ حامد تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ تو حامد رضا کہتے ہیں کہ بعض لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں،
لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان نے جواب دیا کہ فزیکل ٹارچر نہیں ہوا لیکن مینٹل ٹارچر میرے اوپر کیا گیا ہے، جس طریقے سے مجھے جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور وہ پریس کانفرنس کے اندر بتایا تھا بیرسٹر گوہر علی خان نے کہ ایک سیل ہے 6/8 کا بھائی، اس کی بجلی بند کر دی گئی ہے، ایکسرسائز نہیں کرنے دی جاتی، اخبار بند، ٹی وی بند، اور کھانا عمران خان کا وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی صاحبزادہ احمد نے کہا کہ عمران خان نے بتایا کہ 2 دن پہلے کھانا بنانے کے لیے ایک مشقتی دیا گیا، لیکن اس کے کھانے اور جیل کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کھانا دینے والا میرے سیل میں نہیں آتا، باہر سے کھانا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ کھانا کھا کے عمران خان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور عمران خان وامٹنگ کرتے رہے ہیں جیل کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں تحریک انصاف کی قیادت کے سامنے آج آ گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی تک تحریک انصاف نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ محمود خان اچکزئی سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے آج ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر شہباز اینڈ کمپنی ملک میں امن چاہتے ہیں، بحران کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو عمران خان کو فوری رہا کیا جائے۔ مزید حامد خان نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرح کے نکلیں گے، انہوں نے قوم کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں سمجھتا رہا کہ یہ آزاد جج ہیں، لیکن یہ آزاد نہیں، یہ کمپرومائز ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ شیر افضل خان مروت آ جائے، ان کی بھی لک ذرا تھوڑی چینج ہو گئی ہے، انہوں نے داڑھی شاڑھی رکھ لی ہے اور بالکل لک چینج ہو گئی ہے۔ آج انہوں نے آ کے احتجاج کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ترمیم ہو گئی جو حکومت کرنا چاہتی ہے اپنے مسودے کے اوپر، جو حکومت کا مسودہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ترمیم ہو گئی جو حکومت کرنا چاہتی ہے اپنے مسودے کے اوپر اور میں احتجاج کے ساتھ گیا تو پھر ہماری کفن زدہ لاش واپس لوٹے گی یا پھر عمران خان رہا ہوں گے اور عوامی حکومت قائم ہوگی۔ یہ شیر افضل خان مروت نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ اگر منصور علی شاہ ہمیں پسند نہیں ہو تو ہم نے اس کو چیف جسٹس نہیں بنانا۔ یہ بات بھی شیر افضل خان مروت نے کی ہے۔ اب جو آج کا دن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، سینٹ کے اندر بھی معاملات ہوں گے، تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو اپنا جواب بھی دے گی، اور مولانا فضل الرحمان مزید آگے کیا کرتے ہیں یہ اب دیکھنے والا ہے۔ اور جو مسودہ ہے کیا کابینہ سے وہی پاس ہوگا جو مولانا فضل الرحمان دیں گے یا کوئی اور پاس ہوگا، اور سینٹ میں کیا پیش کیا جائے گا، قومی اسمبلی میں کیا پیش کیا جائے گا، اور اس سے بھی بڑا سوال کہ کیا اس آئینی ترمیم کے اوپر مکمل اور حاصل سیر بحث دونوں ایوانوں کے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئی آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔